مروان بن حکم جو مسلمانوں کا ایک خلیفہ گزرا، اس نے ایک دفعہ ان کے امتحان بھی لیا تھا نا، کہ بلایا اور کچھ سوالات کی اور کچھ حدیث کی پوچھا، اور اپنے ایک کاتب کو چھپا کے بیٹھا دیا، وہ ساری چیزیں لکھتا رہا۔ 1 سال کے بعد پھر بلایا اور پھر وہ ساری چیزیں پوچھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو ان ایسا ہی فرمایا جیسا پچھلے 1 سال پہلے بتایا تھا، کوئی لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ 3 ساڑھے 3 یا میکسیمم 4 سال اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، لیکن سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو ابو ہریرہ نہ کاروبار کرتا ہے، نہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ابو ہریرہ تو صرف اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، نہج اسٹوڈیو کے خوبصورت پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کے حوالے سے آج تذکرہ ہے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یمن کے علاقہ سے تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو مختلف قبائل کی طرف دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبیلے کی طرف گئے تو قبیلے والوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بہت ریزسٹ کیا، بالکل انکار کر دیا۔ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، ہلاک دوسن، دوس قبیلہ تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھی کیا ہوا؟ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کے پیغمبر، انہوں نے تو صاف صاف انکار کر دیا، دعوت اسلام قبول ہی نہیں کر رہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور انہیں اسلام کی طرف لے آ۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر، آپ نے تو بد دعا کرنا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دعا کرنے کے لیے آیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار ہوا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ آپ کی دعا کے اثرات جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اور خدا نخواستہ آپ بد دعا فرماتے تو پھر وہ ہلاک ہو جاتے۔ کسی کو ہلاک کرنے سے یا کسی پر لعنت کرنے سے تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اسلام لوگوں کو جنت میں لانے کے لیے آیا ہے، اسلام لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمیں بھی اپنے مزاج میں یہ چیز شامل کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے لیے بد دعا کی بجائے دعا، کسی پر لعنت کی بجائے رحمت، اور کسی کو جہنم کی بجائے جنت کی دعا دیں، جو کہ اسلام کا اصل ٹارگٹ ہے۔ آج نہ جانے کیوں ہماری تبلیغ میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ ہم ساری تقریر میں، سارے خطبے میں، اپنے واعظ میں یہی زور لگاتے رہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ثابت کیا جائے کہ فلاں بندہ جہنمی ہے۔ اور بھائی یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے۔ پازیٹیو اپروچ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت اور دین اسلام کی طرف بلا کر جنت کی طرف ان کو لے کر جائیں، نہ یہ کہ آپ ان پہ لعنت و پھٹکار کر کے اب ان کو اسلام سے نکال کر خدا نخواستہ ان کو جہنم میں دھکیلتے ہوئے نظر آئے۔ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس گئے، دعوت دی، اور ماشاءاللہ سارے کا سارا قبیلہ دوس جو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور تشریف کیا لائے، اس کے بعد مکمل طور پر اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے افعال کو، آپ کی احادیث کو قلم بند کرنے کے لیے مختص کر دیا، اور ایسا مختص کیا کہ 3 ساڑھے 3 یا میکسیمم 4 سال اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، لیکن سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، اور جو ہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے، سب سے پہلا عمل جو کرتے اس کو بھی قلم بند فرماتے، اور جب آپ واپس اپنے گھر میں جاتے تو جاتے ہوئے جو آخری عمل کرتے تھے اس سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث صحابہ اکرام میں بیان کرنے کا شرف پایا۔ صحابہ اکرام میں امیر المومنین فی الحدیث ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5,500 احادیث بیان کی ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر جب ان کی روایات نقل کی ہیں تو وہ سینکڑوں صفحات پر محیط ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ آج بھی کوئی دین کی دعوت دینے والا،
دین کی بات کرنے والا، احادیث بیان کرنے والا، کوئی خطبہ، کوئی تقریر، کوئی مجلس، کوئی محفل شاید ان کے تذکرے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جہاں جہاں دین اسلام کی بات ہوتی ہے وہاں ہمیں الفاظ یہ سنائی دیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ان کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور ناظرین کرام یہ ایسے نہیں ہو گیا، اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی، ساری زندگی جو اسلام کے بعد کی زندگی ہے وہ وقف کرنا پڑی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شدید بھوک ہوتی تھی، حتیٰ کہ بے ہوشی کی حالت ہوتی تھی، لوگ مجھے مجنون سمجھتے تھے، لیکن میں وہاں پڑا رہتا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں، تاکہ آپ کی بیان کردہ گفتگو کو یا آپ کے اعمال کو یا آپ کی تقاریر، یعنی جن باتوں کو دیکھ کر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی میں قلم بند کر سکوں، تب جا کے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ یہاں میں اپنے ناظرین سے ایک بات اور بھی عرض کروں گا، دین اسلام کا کام کرنا، وہ دعوت کی شکل میں ہو، وہ درس و تدریس کی شکل میں ہو، وہ چل پھر کر دین کی تبلیغ کی شکل میں ہو، یا وہ کسی بھی حوالہ سے ہو، بہرحال ایک مشکل کام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی یہ کام کٹھن راستوں سے گزر کر کیا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اس کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو آئی ہیں، اور اللہ کے نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں۔ آج تو دین کی تبلیغ کا کام بہت آسان ہو گیا ہے، لوگ آپ سے وقت لیتے ہیں، لوگ آپ کے اشتہار چھاپتے ہیں، لوگ آپ کے کھانے تیار کرتے ہیں، لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں، لوگ آپ کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ آپ کو رخصت کرتے ہیں، لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے راستے میں کانٹے بچھانے والا کوئی نہیں، آج ہمیں پتھر مارنے والا بھی کوئی نہیں، آج ہمارے قتل کی سازشیں کرنے والا کوئی نہیں، آج ہمیں زہر دینے والا بھی کوئی نہیں، آج ہمیں علاقوں سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم دین کے معاملے میں اور تبلیغ کے معاملے میں سستی سے کام لیں یا نخروں سے کام لیں تو میرا خیال ہے یہ نہ اپنے ساتھ انصاف ہے اور نہ دین اسلام کے ساتھ انصاف۔ بہرحال آج بھی دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تکالیف آئیں گی، یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ پارٹ آف دا گیم ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ بلکہ میں نے ایک جماعت کے بارے میں جو تبلیغ کے حوالے سے سب سے مشہور جماعت ہے، ان کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ جب کہیں وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ والے دوستوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا کام قبول کر لیا ہے، آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو، بالخصوص ہمارے خطباء کو، مبلغین کو، مدرسین کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیا والوں کی وارے نیارے ہمارے نہیں ہو سکتے، ہاں اگر اللہ پاک دے دے تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اچھی بات ہے، دعا بھی کرنی چاہیے، حلال کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن دین کا کام کرنے والوں کے حالات ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ کسی نوجوان خطیب نے یہ بتایا کہ فلاں صاحب نے اتنے لاکھ کی گاڑی لی ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا پھر ہمارے سابقین جو ہیں یا ہمارے اسلاف جو ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق تو ان کو بالکل کوئی عقل نہیں تھی۔ وہ حضرت حافظ یحییٰ امیر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا محمد حسین شیخپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حافظ عبداللہ شیخپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا عبدالخالق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ تو پھر سیانے نہیں تھے آپ کے نزدیک، انہوں نے تو کچھ نہیں کمایا، انہوں نے تو پھر نہیں بنایا، انہوں نے تو اتنے لاکھوں کی گاڑیوں میں سفر نہیں کیے۔ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ شعوری طور پر یہ کام کرتے تھے۔ دین اسلام کی دعوت کا کام کرنے والے کو اپنا نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کا کام کرنے والوں کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومیں گے اور وہ رنگ برنگ اور زرق برق کے کپڑے پہنیں گے، بلکہ دین اسلام والے سادہ طبیعت بھی ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، ساری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ غربت نہیں رہی۔ ایک وقت آیا کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ، کروڑوں آج کی زبان میں اتنی زیادہ بھی آپ کے پاس دولت آئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی جو ہے وہ آپ نے جان بوجھ کے اختیار کی تھی۔ تو دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے والوں کو یہ بات بہرحال اپنے ذہن میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو بات آگے نکلی، فرماتے میں پڑھا رہتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طریقہ نہیں آتا تھا کہ وہ جا کے کاروبار کریں، ان کو طریقہ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی کمائی کریں، لیکن اگر وہ یہ سب کچھ کر لیتے دین اسلام کی شاید اتنی خدمت نہ کر پاتے، اور شاید آج ہم نہد اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ان کا تذکرہ ان الفاظ سے نہ کر رہے ہوتے۔ قربانی دینا پڑتی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا بھی دیا گیا، ابو ہریرہ تو بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو مہاجرین ہیں نا وہ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور جو لوکلز ہیں، جو نیٹیوز ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، افراد باشندے ہیں، وہ انصاری جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نہ کاروبار کرتا ہے نہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ابو ہریرہ تو صرف اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ان کا شان، مقام اور ان کی
یہ سوچ تھی، اور صاف ظاہر ہے کہ دین اسلام کے لیے کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں کہتا ہے نا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ایک جماعت اس کام کے لیے وقف رہنی چاہیے، ایک جماعت اس کام کے لیے وقف رہنی چاہیے جو اللہ کے دین، سراسر دین کا کام کرے، تاکہ دین کا یہ بوٹا پوری آبیاری کے ساتھ آگے چلتا اور بڑھتا رہے، اور دین کا یہ سلسلہ ایسے ہی آگے جاتا ہے۔ اور شاید یہی وہ طریقہ ہے جس سے آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اس کے لیے ہر دور میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں لوگوں نے قربانی دی ہے۔ دین اسلام کے کام کرنے والے اتنے زیادہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال نہیں ہو سکتے الا ماشاءاللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اگر ملے حلال کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو لوگ اتنے زیادہ مالدار نہیں ہوئے اور ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی اللہ کے دین کے لیے، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ ان کو عقل نہیں تھی یا انہوں نے کام صحیح نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ چند لوگوں کا وقف ہو جانا سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تک دین تک پہنچانے کا یہ باعث بنتا ہے۔ ایک بندہ وقف ہوتا ہے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، اور الحمدللہ آج تک ہمارے تک دین موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عبادت گزار تھے۔ ایک جگہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے گھر میں 3 افراد تھے، ایک ان کی زوجہ محترمہ، اور ایک ان کا غلام، اور رات کے پورے حصے کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور ہر وقت میں ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی تھی۔ ایک شخص آرام کرتا تھا اور باقی کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ کیا خوبصورت گھرانہ تھا۔ آج ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ درجنوں افراد، اگر ہم ساری رات کو بھی عبادت کے لیے وقف کریں گے تو شاید ایک گھنٹہ بھی ہمارے حصے میں نہیں آتا، آدھا گھنٹہ بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے پیچھے نہیں تھے، صاحب عقل تھے، سمجھدار تھے، زیرک انسان تھے، اور ایک وقت آیا تھا کہ ان کو بصرہ کا گورنر بھی مقرر کیا گیا تھا۔ پورا ان کی ایک پولیٹیکل سوچ بھی تھی، یہ بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے، حافظہ ان کا بہت تیز تھا۔ مروان بن حکم جو مسلمانوں کا ایک خلیفہ گزرا، اس نے ایک دفعہ ان کے امتحان بھی لیا تھا نا، کہ بلایا اور کچھ سوالات کی اور کچھ حدیث کی پوچھا، اور اپنے ایک کاتب کو چھپا کے بیٹھا دیا، وہ ساری چیزیں لکھتا رہا۔ 1 سال کے بعد پھر بلایا اور پھر وہ ساری چیزیں پوچھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو ان ایسا ہی فرمایا جیسا پچھلے 1 سال پہلے بتایا تھا، کوئی لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ کمال کا حافظہ بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود، چونکہ 2 لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک جس کو مال کا لالچ پڑ جائے اور ایک جس کو علم کی عادت پڑ جائے، طالب علم بھی کبھی جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ حافظے کے باوجود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروائی تھی کہ اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا فرمائیے، میں جو کچھ یاد کروں مجھے بھولے نہیں، اور پھر ساری زندگی یاد رہا اور زندگی بھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا۔ اور ایک ان کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت بات، جیسا میں نے پہلے اشارہ دیا، 3 سال انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بندے نے کام کرنا ہو تو تھوڑا وقت بھی کافی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جماعتوں میں، اداروں میں، حتیٰ کہ ملکی لیول پر یہ رونا رویا جاتا ہے، ٹائم تھوڑا ملا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہو تو آپ کو بہت کچھ کر سکتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ وقت کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں، پھر وقت آپ کی رفتار دوڑتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر آپ پورے کمیٹڈ ہیں، اگر آپ کے اندر پوری سنسیریٹی موجود ہے، پوری لگن موجود ہے، خلوص موجود ہے، تو پھر وقت کے پیمانے آپ کی رکاوٹ نہیں بنتے۔ ہم اللہ پاک سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر بھی وہ آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی پیار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے کائنات کے امام نے دعا فرمائی تھی، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها کما سمع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس بندے نے میری ایک حدیث کو سنا، یاد کیا، یاد رکھا، اور پھر اسے جس طرح سنا آگے بھی پہنچا دیا۔